السلام علیکم ناظرین، اگر ایک طرف جرکوتائی کے بائی التوگا کو اورہان بے پر بھاری دکھایا گیا تو دوسری طرف منگول کمانڈر اولوگان کو عثمان بے پر اس سے بھی ڈبل بھاری دکھایا گیا۔ اور جس طرح کمانڈر اولوگان نے عثمان بے کے ساتھ بہت ہی ناجائز اور گندی سیاست کی لی، اور جس نے نہ صرف ترکوں میں بلکہ بازنطینیوں اور دوسرے دشمنوں میں بھی عثمان بے کے رعب اور دبدبے اور اس کے شان اور شوکت کو مٹی میں ملاتے ہوئے اس کی ساکھ کو برباد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح التوگا کے ذریعے اورہان بے کو بھی اپنی قرارگاہ پر انتہائی خطرناک اور دہشتناک حالت میں قید میں رکھتے ہوئے عثمان بے اور کئی قبیلے والوں کے ہاتھ باندھ لیے تاکہ یہ سب منگولوں کے خلاف کارروائی نہ کر سکے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سب میں نے پچھلے ایپیسوڈ سے بھی پہلے اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کمانڈر اولوگان سب سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے عثمان بے کے ساکھ کو برباد کر کے اسے سیاسی نقصان دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عثمان بے کو جانی اور مالی نقصان بھی پہنچائے گا۔ اور اس پچھلی ایپیسوڈ اور آنے والے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر میں یہ سب کچھ دکھایا گیا۔ ناظرین، اولوگان نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ نہ تو موت کے ذریعے عثمان بے کو ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی حملے کر کے عثمان بے کو قابو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ اس نے سب سے پہلے البائی کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا اور نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے عثمان بے کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب اگرچہ عثمان بے منگولوں کا قیدی تو بن چکا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عثمان بے منگول کمانڈر کی بیعت کرے گا، یا پھر بیعت کرنے کی بجائے عثمان بے اس نہایت ہی وحشیانہ اور ظالمانہ قید کو ترجیح دے گا۔ دوسری طرف ناظرین، اورہان بے کا کیا بنے گا، کیونکہ اس کو بھی التوگا کے زیر نگرانی بہت ہی ظالمانہ طریقے سے قیدی بنایا گیا ہے، تاکہ تھوڑا سا بھی اگر عثمان بے یا کئی قبیلے والوں کی طرف سے منگولوں پر حملہ کرنے یا عثمان بے کو آزاد کرنے کی کوشش کی گئی تو فوراً اورہان بے کو اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون اور علاؤالدین اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیونکہ اگر ایک طرف کمانڈر اولوگان عثمان بے کو قیدی بنا کر لے جائے گا تو دوسری طرف اورہان بے التوگا کے پاس موت کے منہ میں ہوگا۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون اور علاؤالدین پہلے عثمان بے کو بچائیں گے یا پھر وہ پہلے اورہان کو منگولوں کی قید سے آزاد کرائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی خبر ہے کہ منگول اپنی وحشت اور دہشت کی داغ بٹھانے کے لیے عثمانی ریاست کے ایک اور اہم اور بڑے شہر کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو وہ شہر کون سا ہو سکتا ہے، اور کیا کمانڈر اولوگان کا کئی قبیلے آمد سے پہلے اس شہر پر حملے کے دوران عثمان بے کے خاندان کے کسی فرد کو یا پھر ان کے جنبازوں میں سے کسی ایک کو شہید کر دے گا؟ دوسری طرف ناظرین، البائی کو بھی عثمان بے کے تخت پر قابض ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا البائی عثمان بے کو گرفتار ہوتے دیکھ کر جاگتے ہوئے مستقبل میں عثمانی ریاست پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ حقیقت میں عثمانی ریاست کے تخت پر قبضہ کر لیں گے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو کیا عثمان بے خود کو قید کے لیے پیش کرنے سے پہلے البائی کے اس سنگین غداری کے بارے میں جان چکے ہوں گے، یا پھر اس وقت تک کسی کو بھی بیگم خاتون اور البائی پر شک نہیں ہوا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوا ناظرین، تو پھر تو البائی کا شمار عثمان بے کے خاص سپاہیوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عثمان بے نے قیدی بننے سے پہلے اپنے اور اورہان کی آزادی کے لیے کوئی منصوبہ بنا بھی لیا ہوگا تو پھر وہ منصوبہ کیسے کامیاب ہوگا، کیونکہ پھر تو غدار البائی پہلے سے اس منصوبے کے حوالے سے اہم معلومات منگولوں تک پہنچائے گا۔ کیا اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے اور اورہان بے مزید مشکلات کا بھی شکار ہوں گے؟ عثمان بے منگولوں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے اس شدید ترین بے عزتی کا بدلہ کیسے لیں گے، اور کیسے پوری دنیا کے سامنے عثمان بے اپنی گری ہوئی ساکھ کو بحال کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگرچہ بظاہر ٹریلر میں منگول کمانڈر اولوگان اور اس کے نائب التوگا کی جیت دکھائی گئی ہے اور وہ بڑے آسانی کے ساتھ عثمان بے اور اورہان بے کو اپنا قیدی بنا چکے ہیں،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس سارے کھیل کا پانسا ہی پلٹ جائے گا، کیونکہ عثمان بے نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنے بابا ارطغرل غازی کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے عثمانی ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اب صرف وہ ایک منگول کمانڈر کے سامنے اپنے اس خواب سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کیا وہ منگول کمانڈر اولوگان کی وجہ سے عالمی اسلام کی سربلندی والے اپنے پکے اور مضبوط ارادے سے دستبردار ہو جائیں گے؟ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ناظرین، عثمان بے نے پہلے سے اپنے اور اورحان بے کے آزادی کے لیے ضرور کوئی ٹھوس اور مضبوط منصوبہ بنایا ہوگا، اور صرف وقتی طور پر اپنی قوت بحال کرنے اور وقت حاصل کرنے کے لیے اپنے اسی منصوبے کے تحت ہی عثمان بے خود کو منگولوں کے حوالے کرے گا۔ عثمان بے کسی بھی قیمت پر منگولوں کی بیعت اس لیے بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ منگولوں کا غلام بن جائے گا۔ اس لیے پھر نہ تو عثمان بے عدل اور انصاف قائم کر پائے گا اور نہ ہی عالم اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھ پائے گا، کیونکہ ناظرین پھر عثمان بے کو وہی کرنا پڑے گا جو منگول چاہیں گے۔ اس لیے ناظرین، عثمان بے کسی بھی صورت میں نہ تو حقیقت میں منگولوں کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی وہ منگولوں کو اپنی سرزمینوں میں زندہ چھوڑے گا۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ عثمان بے کے بنائے گئے منصوبے کے مطابق یا تو سب سے پہلے بالا خاتون اور علاؤالدین اورحان بے کو التوگا کے قید سے آزاد کروائیں گے، اور یا پھر اورحان خود نہ صرف خود کو التوگا کے قید سے آزاد کروائے گا بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ التوگا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، کیونکہ جو بے عزتی التوگا نے اورحان بے کی ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اورحان بے کے لیے مناسب انتقام یہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اورحان بے بالا خاتون اور علاؤالدین کے ساتھ مل کر عثمان بے کو بھی کمانڈر اولوگان کے قید سے آزاد کروائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ تک عثمان بے کمانڈر اولوگان کا بھی خاتمہ کر دے، کیونکہ ناظرین اگر آپ نے غور کیا ہو تو منگولوں نے بہت جلد ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے، اور وہ انتہائی ہی مختصر مدت میں اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور قدرت کا بھی یہی قانون ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اب بہت جلد عثمان بے اور اورحان بے کے ہاتھوں ہی منگولوں کا زوال آئے گا، لیکن اس سے پہلے ناظرین یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کمانڈر اولوگان کائی قبیلے آنے سے پہلے یعنی شہر یا سگوت پر بھی اپنا وحشیانہ اور ظالمانہ حملہ کر دے، اور اس حملے کے دوران عثمان بے کے خاندان کا کوئی فرد یا پھر اس کے جنبازوں میں سے کوئی ایک شدید زخمی یا شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک البائی کی غداری کی بات ہے تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس ٹریلر میں البائی کی شرافت والی گیٹ اپ کو ایک شیطانی صفت آدمی کے گیٹ اپ میں تبدیل کیا گیا ہے، اور البائی کے اس نئے گیٹ اپ کو دیکھ کر آپ نے ضرور یہ محسوس کیا ہوگا کہ اب وہ پکا شیطان بن چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اگر کمانڈر اولوگان نے عثمان بے کو قید کرنے کے ساتھ ہی البائی کو تخت پر بٹھا دیا تو پھر البائی بھی زیادہ دیر تک عثمان بے کے تخت پر ٹک نہیں پائے گا، کیونکہ کائی قبیلے میں اب بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس جیسے 10 البائی کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹکانے لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، البائی کی یہ ناجائز خواہش اس کا کفن ثابت ہوگا، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جیسے اس ٹریلر میں عثمان بے اور اورحان بے کو شکست خوردہ دکھایا گیا ہے، ویسے ہی بہت جلد آپ عثمان بے اور اورحان بے کو منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بھی دیکھیں گے، اور ایک دفعہ پھر عثمان بے اور اورحان بے کے بہادرانہ کارناموں پر بحث کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، آپ کے خیال میں صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کہاں غائب ہو چکے ہیں؟ ان دونوں کا عثمان بے کے خلاف اگلا منصوبہ کیا ہوگا؟ کیا آپ ان دونوں کو بھول تو نہیں گئے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات